اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون۔ فرعون جب دلائل کے اندر ہار گیا، اس نے دیکھا کہ اب میں دلائل میں جیت نہیں سکتا، میں کیا ہو گیا ہوں، جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنے تمام پراپوگنڈے کیے، کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن کے اندر وہ یہ بات بٹھانے کے اندر کامیاب ہو گیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ وہ جتنے 70,000 کے لگ بھگ جو جادوگر ایمان لے کر آئے، ان کا ایمان لانا بھی لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوا۔ اس زمانے کی بات کو تو چھوڑیں، اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ قرآن جیسی صدیق کتاب، اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس وقت تو صرف اور صرف 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ایک مجمع کے سامنے، ان کا کلمہ پڑھنا بھی ان لوگوں کے ایمان کا ذریعہ نہ بن سکا، ان لوگوں کے ایمان کا ذریعہ نہ بن سکا، وہ ایمان نہ لائے۔ جب 70,000 لوگوں کا دیکھنا لوگوں کے ایمان کا ذریعہ نہیں بنا، تو یہ قرآن تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جب تک اس کی طرف آئیں گے نہیں، طلب نہیں کریں گے، تو ہم کہتے رہیں نا امت محمدیہ ہیں، ایمان قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کا موجود ہونا ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں، جب تک ہم خود اس کی طرف آئیں گے نہیں اور چل کر اسے تلاش نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں گزرنے کے بعد جب دیکھا کچھ بھی نہ ہوا، اللہ نے فوراً حکم دیا موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ اب رات و رات لے اپنی قوم کو اور نکل، اب تیرا اس قوم کے اندر مزید رہنا کسی فائدے کا نہیں، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک وقت ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، موقع اللہ کبھی کبھی دیتے ہیں، موقع اللہ کبھی کبھی دیتے ہیں۔ ایک ایک موقع انسان کو اپنی زندگی کے اندر مل جاتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کا یا برا راستہ اختیار کرنے کا۔ جس نے جس راستے کو چن لیا، ان کو بھی اللہ نے موقع دیا، پیغمبر اپنا بھیجا، تمام قسم کے اپنے دلائل دیے، جب نہ ہوا فرمایا موسیٰ اب نکل، اب اس قوم کو چھوڑ دو، علاقے کو خالی کرو، اب ان کے اوپر عذاب آنا ہے۔ اور ہر قوم کے اوپر عذاب کی اللہ کوئی نہ کوئی صورت رکھتے ہیں، عذاب ہر ایک کو پہلے بھی عرض کیے دیتے ہیں، لیکن عذاب کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ پہلی قوموں کے اندر عذاب کی صورتیں مختلف تھی، اس قوم کے اندر یعنی امت محمدی کے اندر عذاب کی صورت مختلف، لیکن عذاب سب کو ملتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کھائیں، اللہ کا پئیں، اور جب اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں چھوڑے۔ پکڑتے اللہ ضرور ہیں، لیکن پکڑنے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ ادھر کیا صورت بنی، فرمایا موسیٰ آپ رات کو میرے بندوں کو لے کر نکلیں، یہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، جب دریا کے اوپر پہنچیں گے آپ کو ہم پار کر دیں گے، ان کو دریا کے اندر ڈبو دیں گے، یہ وحی ہوگی۔ اس کا تذکرہ یہاں سے ابھی چلے گا۔ وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، انسری کہ وہ نکل چلے رات کے وقت، بے عبادی میرے بندوں کے ساتھ، میرے بندوں کو لے۔ اللہ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں کن لوگوں کو، جو لوگ موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ لوگ کون ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ قانون اللہ کا ہر امت میں چلا ہے، جو لوگ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کے اوپر آئیں گے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، محمد سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے وہ بندے نہیں ہیں۔ وہ کس کے بندے ہیں، وہ طاغوت اور شیطان کے بندے۔ فَأَرْسَلْ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ بے شک تم لوگ پیچھا کیا جاؤ گے، یعنی تم لوگوں کا پیچھا کریں گے، فرعونی تمہیں کدھر چھوڑیں گے، وہ تو تمہارا پیچھا ضرور کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ بھیجا فرعون نے، فِي الْمَدَائِنِ شہروں کے اندر، حاشرین اپنے نقیبوں کو، اپنے منشیوں کو، اپنے جو اس کے رکھے ہوئے لوگ تھے ان، اور ہر قوم یعنی ہر حکومت کے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو پل پل کی علاقے کی خبر حکومت تک پہنچاتے ہیں، اور یہ پہلے زمانے سے ایک دستور چلا آ رہا ہے۔ رات کو تو پتہ نہیں چلا یہ لوگ نکل گئے، لیکن صبح جیسے ہی پتہ چلا نا کہ یہ لوگ نکلے، فرعون نے پورے کے پورے شہروں کے اندر لوگ دوڑا دیے، اور ساتھ پیغام کیا دیا، کہا کہ ان ہؤلاء یہ جو بنی اسرائیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم، لشرذمۃ قلیلون یہ بہت چند سے لوگ ہیں۔ یہ کتنے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بالکل کم ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور ان تھوڑے سے لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہوا ہے۔ غصہ کیسے دلایا ہے،
ہماری مرضی کے خلاف راتوں رات شہر چھوڑ کر ہماری بغاوت کر کے نکل چکے ہیں، اور کچھ عاریتاً زیورات انہوں نے ہم سے لیے ہوئے ہیں، وہ بھی لے کر یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، فرمایا ہماری جو بات ہے، فرعونیوں کی جو بات ہے، قبطیوں کی جو بات ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم تو ایک مسلح لوگ ہیں، یعنی ہمارے پاس اسلحہ بھرپور ہے، طاقت بھرپور ہے، پیسہ بھرپور ہے، اور یہ کم درجے کے جو لوگ ہیں، تھوڑے سے جو لوگ ہیں جو ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے خلاف بغاوت کر اٹھے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، جب قوم کو برگلایا جاتا ہے نا ان سیاسی لوگوں کی طرف سے، وہ اسی طرح چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ اتنی بات تو نہیں تھی، یہ کسی اپنے کام کے لیے بھی جا سکتے تھے کچھ بھی، لیکن فرعون کو پتا تھا کہ ہماری بغاوت کے اندر نکلے ہیں۔ اب اس نکلنے کو اس نے اتنا بڑا پیش کر کے سامنے کیا نا، کہا کہ اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں اور تمہارے فرعون خدا کی نافرمانی کے اندر اترے ہیں، اور ہمیں دیکھو ہمارے پاس طاقت کتنی ہے۔ یہ اب شور لگ گیا پورے کے پورے مصر کے اندر، پھیل گئی یہ بات۔ اللہ اب یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ چال چلی نا، ہماری چال دیکھو، یعنی میں اللہ کیا کرتا ہوں یہ ذرا دیکھو۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، ہم نے نکالا انہیں ان کے باغات سے، وَعُيُونٍ، اور ان کے چشموں سے۔ اور یہ فرعون خدا بنا تھا نا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑے بڑے باغات اس نے بنائے ہوئے تھے، اور ایسے باغات جو پانی کے اندر سیر تھے، یعنی پانی ان کے اندر بھرا ہوا تھا، سرسبز قسم کے باغات تھے، وعیون، اور نہریں کی نہریں تھیں۔ سرزمین مصر کے اندر اس نے ایسا نہری سسٹم بنایا ہوا تھا کہ سیدھا اس کے باغات تک پانی آتا تھا دور نہروں سے۔ اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، ہر چیز اس نے اپنے محل کے اندر لا کر رکھی ہوئی تھی، ہر چیز اس کو میسر تھی۔ وَكُنُوزٍ، اور اس کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے، یعنی اتنا زیادہ مال تھا۔ جب خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو مال کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ مال تو اس کے سامنے وافر مقدار کے اندر تھا۔ وَمَقَامٍ کریم، اور عزت کی بیٹھنے والی جگہ تھی اس کے پاس، بڑے بڑے تخت فرعون نے اپنے لیے لگائے ہوئے تھے، اور اس کی جو لونڈیاں تھی وہ بھی تختوں کے اوپر تھی، بہت زیادہ معاملات اس کے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کی سے میں نے اس فرعون کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی ان سہولیات سے میں نے نکال دیا۔ کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے ان سے اس دولت کو کھینچا نا، وہ اورثنا بنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری دولت کا وارث ہم نے کسے بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یہ اللہ ہے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہت اسی کی ہے نا، ساری بادشاہت کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے فقیر بنا دے۔ فرعون خدا تھا، اللہ نے پکڑ کر ذلیل کر کے مار دیا، اور یہ غلام تھے بنی اسرائیل، ان غلاموں کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور ہے، جسے چاہتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اس کی مرضی کے اندر کوئی آگے لڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کر دیا؟ وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین، یعنی صبح کے پھوٹنے کے وقت یہ جو فرعونی تھے، جو قبطی تھے، انہوں نے لما ترى الجمعان، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اچھا ہوا بھی اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے شام کا جو راستہ تھا سیدھا جو دائیں جانب سے جا رہا تھا، اس سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر دریا والے راستے سے چلے گئے، اور یہ راستے کی وحی بھی اللہ نے انہیں دی۔ اگر یہ سیدھے راستے سے جاتے نا تو پھر فور راستے کے اندر پکڑے جاتے، اور فرعون کی فوج سے کدھر بھاگ سکتے تھے؟ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے، جلالین لکھتے ہیں کہ فرعون کے جو لشکر کا سامنے والا حصہ تھا نا، جو چوکیداری کرنے والا حصہ تھا، وہ بھی 7 لاکھ سے زیادہ تھا۔ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، گھوڑے اور کیا چیزیں ان کے پاس تھی، وہ تو پھر فور پکڑ لیتے۔ اس سے یہ حساب لگاؤ کہ آج ایک گاؤں والے نافرمانی کریں حکومت کی، تو حکومت کو ایک گاؤں کو پکڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے سیدھے راستے کو چھوڑا، الٹا راستہ اختیار کیا، سمندر والا، دریا والا، جب تک کہ یہ دریا کے پاس پہنچ چکے تھے تو فرعون نے آ کر انہیں پکڑ لیا، فرعون نے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما ترى الجمعان، جب یہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے ہم تو پکڑیں گے، یہ غلام قوم ہے۔ دیکھ لیں ساری کی ساری چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ساری اللہ کی مدد آ رہی ہے، لیکن جو غلامیت ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے وہ غلامیت پھر جاگ گئی۔ کہنے لگے وہ موسیٰ ادھر لا پھنسایا تو نے، سامنے سمندر ہے، چھلانگ لگائیں گے تب بھی مریں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ادھر کھڑے ہوں گے تب بھی فرعون آ کر پکڑ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس غلامیت کو ذرا اپنے پاس رکھو، یہ غلامی جو آپ کا ذہن ہے نا، جس کے اندر غلامیت دھنس چکی ہے، اب اس کو نکالنا میرے لیے مشکل ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ قال کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا،
یہ تمہارا صرف اور صرف خیال ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، نہ سمندر ہمیں پکڑ سکتے اور نہ فرعون کا لشکر پکڑ سکتے۔ کیوں؟ ان معی ربی، بے شک میرا پروردگار، سیہدین، مجھے راستہ دکھلائے گا، مجھے راستہ دے گا۔ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سمندر سے راستہ بنا کر دے گا، فرعون مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ اور یا ربی، رب ہمارے ساتھ ہے، مدد کے اندر ہے، سیہدین، وہ راستہ دے دے گا، اور راستہ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب، کہ تو مار، موسیٰ، بعصاک البحر، اپنے لاٹھی کو، اپنی اس سوٹی کو، البحر، سمندر کے اوپر، سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مار دو۔ جب آپ سمندر کے اوپر لاٹھی مارو گے تو کیا ہوگا؟ سمندر آپ کو راستہ دے گا۔ کیسے راستہ دیا؟ فانفلقا، بس وہ کیا ہو گیا؟ جدا جدا ہو گیا۔ فکان کل فرق، اور ہر راستے کے اندر کتنا فاصلہ تھا، کیسا راستہ تھا؟ کالطود العظیم، جیسا کہ بہت بڑا پہاڑ۔ اور یہ راستہ کیسے بنا؟ بڑے پہاڑوں کی شکل کے اندر بنا، بڑے لمبے لمبے راستے بن گئے۔ وہ ازلف، اچھا، اور دیکھیں پھر غلامیت بہت بری چیز ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، چاہے یہ بندوں کی غلامیت ہو یا حکومت کی غلامیت ہو، جس قوم کے اندر غلامیت آتی ہے نا، اس قوم کو سیدھا ہونے نہیں دیتی۔ اب یہ وہ غلام قوم ہے جو صبح اٹھتے ہیں تو فرعون کے کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں فرعون کی مرضی سے سوتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں فرعون کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی غلامیت کا سایہ ہاتھ سے اٹھا نا، سر سے اٹھا نا، غلامیت ہٹائی موسیٰ علیہ السلام نے نا، اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو دریا سے نہیں گزرتے، ہم دریا سے اس وقت تک نہیں گزریں گے کہ جب تک ہر قبیلے کا اپنا راستہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے تم روٹی کسی اور کی کھا رہے ہو، کسی اور کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہو، آج جب آزادی تمہارے اوپر سے، غلامی جب تمہارے اوپر سے اٹھی، آج تم راستہ بھی اپنا اپنا مانگ رہے ہو۔ یہ چیز ہے، اور اسے اور خوبصورت بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ نے فرمایا غلامیت بہت بری چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے، لوگوں قیامت کی نشانی کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ان ترى الحفاة العراة، آپ لوگ دیکھو گے بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے، کہ جن کا پیشہ کیا ہوگا؟ بکریاں چلانا ہوگا، لوگوں کی بکریاں چرا رہے ہوں گے، اور ایسا زمانہ ان کے اوپر بیتے گا، عورات، ننگے ہوں گے پاؤں سے، پاؤں کے اندر ان کے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، وہی لوگوں کی بکریاں چرانے والے اور وہی پاؤں کے اندر چپل نہ ہونے والے، فرمایا یتطاولون فی البنیان، یہ بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے، لمبے لمبے اونچے اونچے مکان بنائیں گے، اونچی اونچی ان کی عمارتیں ہوں گی۔ فرمایا اتنا ان کے پاس پیسہ آ جائے گا، لیکن جب پیسہ ان کے پاس آئے گا پھر کیا چیز ہوگی؟ فرمایا وہی غلامیت والی چیز، جو کچھ کوئی کہے گا وہ کچھ یہ لوگ کریں گے۔ ان کی کیا ہے؟ غلامیت پہلے سے ہی ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ اپنی اوقات کو بھول جائیں گے۔ آج یہ چیز ہے، جیسے پیسہ آیا انسان اپنی ذات بھول جاتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، اور ذات بھولنے کے بعد وہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی اوقات انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر اور اسی طرح جتنے بھی خلفاء تھے، ان سے کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے، آپ اپنے مال کو ذرا ظاہر کرو۔ جیسے دوسرے بادشاہ وغیرہ لوگ آتے ہیں نا، وہ اپنے وفود کے ساتھ، اپنے وفتوں کے ساتھ، بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آپ بھی ایسے جایا کریں۔ تو ان سب کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جس زمانے کے اندر 2 دن ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی، ہم کیسے اپنے اس زمانے کو بھول جائیں؟ تو انسان کو ہمیشہ اپنے پرانے زمانے کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں، اپنے پرانے زمانے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ پیسہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ گرے سے گرے آدمی کو بھی پیسہ دے دیتے ہیں، اور طاقتور سے طاقتور انسان ہوتا ہے، اللہ پیسہ اسے لے لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں انسان کو اپنے اندر غیرت کی ہمیشہ رکھنی چاہیے، پیسہ ہو یا نہ ہو، غیرت انسان کے اندر ہونی بہت ہی ضروری ہے۔ تو فرمایا ادھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم 12 راستوں کے بغیر نہیں گزریں گے، موسیٰ ہمارے لیے 12 راستے بنا۔ تو احادیث کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، پھر ان کے لیے 12 راستے بنائے گئے، ہر ایک کے لیے علیحدہ راستہ ہوا، کم بخت بدبخت پھر اس راستوں سے گزرے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ملا دیا دوسروں کو، یعنی یہ 12 راستوں سے گزر گئے، اب گزرنے کے بعد اسی دریا کے اندر ہم نے لا دیا کسے؟ فرعون کو۔ فرعون نے دیکھا وہ راستے بن گئے، یار موسیٰ کے لیے بنے، ہمارے لیے نہیں بنیں گے۔
बेगम हुआ, उतरा, अपनी फौज सारी उतारी, दरिया के अंदर, दरमियान के अंदर जब पहुंचे ना, तो आज लफना संभल आखरीन, दरमियान के अंदर जब पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, साइडों से पानी आया, मिलना शुरू हो गया, सारे के सारों को गरक कर दिया। जब उस वक्त देखा फिरौन ने कि अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे बचने की भी कोई सूरत नहीं, उस वक्त कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। कहने लगा कि मैंने कलमा पढ़ लिया, किसके ऊपर? मूसा और मूसा के रब के ऊपर ईमान ले आया हूं मैं। तो हजरत जिब्राइल, बुखारी की रिवायत है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नीचे से कीचड़ उठाया, कीचड़ उठाकर उसके मुंह के अंदर दिया, कहा कि कहीं कलमा इसका कबूल ही ना हो जाए, कलमा ये पूरा ही ना पढ़ ले। अल्लाह फरमाते हैं कि इस वक्त जब मौत का वक्त आ जाए, मौत अपनी इंसान आंखों के सामने देख ले कि अब मैंने मरना है, उस वक्त कलमा वगैरह आपको फायदा नहीं देगा। कलमा अगर पढ़ना है तो मौत के वक्त आने से पहले पहले पढ़ ले और तौबा अल्लाह से कर ले। फरमाया वाज़लफ़ना सम्मल आखरीन व अंजयना मूसा, हमने निजात दी यानी बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम को, व मम मअहू, और जो कोई मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे उन्हें बचा लिया, अजमाइन, सारे के सारों। सुम्मा अग़रक़नल आखरीन, दूसरों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, गरक कर दिया। फिरौन की कौम को हमने क्या कर दिया? गरक कर दिया, एक भी किब्ती को हमने नहीं छोड़ा। इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इन सारी की सारी चीजों के अंदर निशानी है, बहुत बड़ी निशानी। क्या है? कि जब अल्लाह बचाएगा तो बचेंगे, अल्लाह नहीं बचाएगा तो नहीं बचेंगे। लेकिन गुलाम कौम है ना, फिर बादोदरी जाकर आती है। इन लोगों ने फिरौन को अपनी आंखों से गर्क होते हुए देखा, खुद खुश दरिया से पार हुए, फिरौन को गर्क होते हुए देखा, इतनी बड़ी चीज। इसके बाद अल्लाह के और इनामात इनके ऊपर कितने हुए। सारे इनामात होने के बाद एक मुतालबा अल्लाह ने रखा। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों, बनी इसराइल, जाओ जाकर अमालका से अपने इलाके को वापस लो। अब हुकूमत भी तुम्हारे पास, गुलाम भी किसी की नहीं हो, माल भी फिरौनियों का सारा तुम्हारे पास है, असलहा वगैरह भी है, और तादाद भी तुम्हारी ज्यादा है। 6 लाख से ज्यादा थे ये, 6 लाख से ज्यादा थे। कहा इतनी ज्यादा तादाद है, जाओ अमालका से जंग करो, अपने इलाके को वापस लो। अच्छा याद रखिए, अपनी जगह को किसी के हवाले कर देना, कब्जा किसी को दे देना, अब उसको वापस न लेना उससे, और वापस लेने की कोशिश भी ना करना, ये क्या है? बेगैरती। अगर कोई शख्स अपनी जगह को वापस लेते लेते मर गया, अपने हक को वसूल करते करते, ये शहीद हो। यह हदीस के अंदर पूरा मजमून आया। इनको जब ये अल्लाह ने कहा तो इन्होंने कहा फज़हब अंता और रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा तू जा और अपने रब को साथ लेकर जा, तुम जाकर लड़ो ना इनसे, हम तो नहीं लड़ते, हम नहीं लड़ते। जब अमालका वाले आएंगे, आकर हमें कहेंगे ए बनी इसराइल आओ ये तुम्हारा इलाका है, तब जाकर हम उधर घुसेंगे, हम उनसे लड़कर उनसे ये जमीन नहीं लेंगे। ये गुलामियत है, असल गुलामी। हालांकि इसके अंदर कितनी निशानियां हैं। अच्छा इसको भी छोड़े, अल्लाह ने इन्हें कोई तूर के ऊपर बुलाया, आओ इधर। आने के बाद अल्लाह ने खुद बातें की और खुद इन्होंने अपने कानों से सुनी। अल्लाह ने बात की और इसी गुलाम को हमने अपने कानों से सुनी। वापस जाकर अल्लाह के कलाम को इन्होंने तब्दील कर दिया। अल्लाह ने कहीं भी ये बात नहीं कही थी कि जिस हुक्म के ऊपर मर्जी है अमल करो, जिस हुक्म के ऊपर मर्जी नहीं है छोड़ दो। अल्लाह ने नहीं कहा था। अल्लाह ने कहा था जो जो हुक्म मैं दे रहा हूं इस हुक्म के ऊपर अमल करो। लेकिन जब कोई तूर से नीचे उतरे तो अल्लाह की बात को तब्दील इन्होंने कर दी। ये गुलाम कौम ने कि कौम का गुलाम होना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपना ज़हन गुलामियत वाला बनाना ये बहुत बुरी बात है। हर कौम, चाहे कोई कौम गुलाम है या आजाद है, कोई भी कौम है, लेकिन उसके अंदर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। और इन्हीं लोगों के अंदर अच्छे लोग भी थे ना, जिनकी कुरान ने तारीफ भी की है। लेकिन अक्सरियत क्या थी? गुलामों की थी, जिस वजह से पूरी की पूरी कौम के ऊपर गुलामियत का इतलाक हो गया। फरमाया सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआया। इसके अंदर तो बहुत निशानियां हैं, कई किस्म की निशानी है। फिरौन को गरक होते हुए देखा, सारी चीजें देखी। अब निशानी ये काफी नहीं है कि अल्लाह को एक मान लें, बस अल्लाह एक है, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए कोई तूर के ऊपर, पीछे बिछड़े को माबूद बना लिया, उसकी इबादत करना शुरू कर। तो ये लोगों का कोई मजहब, कोई दीन एक नहीं होता। ये पूरी जो जमहूरियत की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो पक्के मुसलमान है, नाम वाले मुसलमानों की बात नहीं। जो नाम वाले मुसलमान है ना, इनका भी कोई दीन मजहब नहीं। इनका मजहब और इनका दीन नाम वाले मुसलमानों का वो पैसा है। जिधर पैसा होगा, जिधर इज्जत और शोहरत होगी, वो ही इनका दीन और मजहब।
ہاں جو پکے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کا ایک ہی مذہب ہے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول کہیں گے کریں گے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیں۔ فرمایا یہ ان کے لیے نشانی ہے، لیکن کیا کرے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر جو دنیا کے اندر لوگ ہیں نا وہ مومن نہیں ہیں۔ آپ ڈر کا زور لگا لیں، سارے کے سارے مسلمان جتنا زور لگا لیں، لیکن اکثریت جو ہوگی وہ کافروں کی ہوگی، اکثریت جو ہوگی مسلمانوں میں بھی ماننے والوں کی بہت ہی کم ہوگی۔ اکثر جو لوگ ملیں گے آپ کو نافرمان ملیں گے۔ ان ربک، آگے اللہ فرماتے ہیں اور بے شک تیرا جو پروردگار ہے، لہو العزیز، وہ غالب ہے، اگر چاہے بیک وقت سب کو مسلمان بنا دے، لیکن وہ بناتا نہیں ہے، حکیم ذات ہے، اس کے اندر اس کی کوئی حکمت ہے، اگر سب کو ایک ہی وقت میں مسلمان بنا دے جہنم کے اندر کسے جلائے گا۔ اور رحیم، اور رحم کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ کی ذات جو ہے۔ اس اللہ کی رحمت کے بارے میں حدیث میں مضمون وارد ہوئے ہیں کہ 100 حصے کیے ہیں اللہ نے رحمت کے، اللہ نے 100 حصے کر کے رحمت کے ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس ایک حصے میں جو رحمت ہے، شفقت ہے، وہ ماں کو بھی دی ہے، باپ کو بھی دی ہے، بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، ہر قسم کی چیز کو اللہ نے وہ رحمت دی ہے۔ لیکن وہ ساری رحمتیں ملاؤ تو وہ ایک ہی حصہ بنتی ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اتنی رحیم ذات ہے، اس وجہ سے وہ بیک وقت سب کو مسلمان بھی نہیں کرتا اور بیک وقت سب کے اوپر عذاب بھی نہیں بھیجتا۔